إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے. واجب الاحترام مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں. آج ذی الحجہ کی 2 تاریخ ہے، 2 تاریخ ہے، 2 ذی الحجہ ہے، اور انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی آنے والا جمعہ جو ہوگا وہ یوم عرفہ حج کا دن ہوگا، جس کو حج الاکبر کہتے ہیں، اور انشاءاللہ سیٹرڈے جو ہے وہ یوم النحر ہوگا. جیسا میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ یہ 10 دن جو ہیں یہ بڑے قیمتی دن ہیں. اللہ رب العزت نے ان کی عظمت کی قسم کھائی ہے، اور ان دنوں میں جو بھی نیکی کا کام کیا جائے اللہ کو وہ عمل بہت زیادہ محبوب اور عزیز اور پیارا ہوتا ہے، اور عمل کرنے والے کو اس کے اوپر بہت زیادہ اجر عطا کیا جاتا ہے. ان اعمال میں سب سے بہترین عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ آدم کا بیٹا سن آف آدم، یہ انسان، یہ مسلمان یوم النحر قربانی کے دن جو جانور اللہ کے ہاں ذبح کر کے قربانی کی شکل میں پیش کرتا ہے وہ اس کے سارے عملوں سے زیادہ اللہ کو عزیز اور محبوب ہوتا ہے. ما عمل ابن آدم، نہیں عمل کرتا آدم کا بیٹا کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ کو زیادہ محبوب ہو سوائے اس عمل کے جو وہ قربانی کی شکل میں اللہ کے حضور جانور کو پیش کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّهُ يُؤْتَى لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور جو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اسے اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. بِقُرُونِهَا،
وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، اپنے پورے جسم کے ساتھ، اس کے سینگ بھی ہوں گے، اس کے بال بھی ہوں گے، اس کی اون بھی ہوگی، اس کے جو پائے ہیں وہ بھی ہوں گے، جسم کا ایک ایک ریشہ اور ایک ایک عضو اور ایک ایک پارٹ ہوگا، اور اللہ کے سامنے اسے پیش کیا جائے گا، اور اللہ رب العزت اس جانور کو نیکیوں میں تبدیل کر کے یہ جو قربانی کرنے والا ہے اس کو واپس کریں گے۔ وَإِنَّهُ يُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی، یہ بڑی غور والی بات ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ۔ فرمایا جب تم یہ قربانی کا جانور اللہ کے لیے ذبح کرتے ہو، اللہ کی حضور سے پیش کرتے ہو، فرمایا اس کا خون کا ڈراپ، خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، اور وہ اللہ کے ہاں پہلے قبول ہو جاتا ہے، اللہ اسے پہلے قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا فَتِیبُوا بِهَا نَفْسًا، جب قربانی کرو تو اپنے دلوں کو صاف ستھرا کر کے اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو ہے وہ قربانی کیا کرو۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قربانیاں ہیں یہ اسلام کا شعائر ہیں، یہ اسلام کا شعائر ہیں، اور بعض شعائر ایسے ہوتے ہیں جس سے مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے، مسلمانوں کو پہچانا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو بھیجتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس بستی میں جاتے ہو تو جانے سے پہلے انتظار کر لیا کرو، اگر اس بستی سے تمہیں اذان کی آواز آئے تو سمجھ لو کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے، ان کے اوپر تم نے ہاتھ نہیں اٹھانا، ان کا خون بھی تم سے محفوظ ہے، ان کی جانیں بھی، ان کا مال بھی تم سے محفوظ ہے، کیونکہ یہ اذان جو ہے یہ شعائر اللہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سارے شعائر، بیت اللہ بھی شعائر اللہ ہے، صفا مروہ بھی شعائر اللہ ہے، منا مزدلفہ عرفات بھی شعائر اللہ ہے، تو یہ سارے شعائر اللہ ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کے ان شعائر کی عزت کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کی رسپیکٹ کرتا ہے، وہ دراصل اپنے دل کے اس تقوی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں چھپا رکھا ہے۔ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہ اپنی نیکی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اور میں یہ بات کیوں کہتا ہوں کہ یہ قربانی شاعر اللہ ہے، اس لیے کہ آج اپنے آپ کو وہ نام نہاد مسلمان جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا کلیم کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ قربانی کے دنوں میں ان کی عجیب قسم کی پوسٹیں ہوتی ہیں، اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے کی بجائے کوئی صدقہ نکال دو، یہ اتنے قیمتی جانور ذبح کرتے ہو، یہ قربانیاں دیتے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے بجائے کسی کے گھر کی چھت بنا دو، کسی کے گھر میں پنکھا لگا دو، کسی کو جو ہے یہ کر دو، کسی کو وہ کر دو۔ میرے عزیز بھائیو، غریب پروری سے، غریب کی ضرورت پوری کرنے سے اللہ نہیں روکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے غریب پرور تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے میرے نبی، آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو غنی کر دیا، اب آپ کے پاس اگر کوئی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کوئی یتیم آتا ہے تو اس یتیم کو آپ نے پیچھے نہیں کرنا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کوئی سائل آتا ہے، سوال کرنے والا، ضرورت مند، حاجت مند، نیڈی آتا ہے تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو اللہ نے تیرے اوپر اپنا کرم کیا ہے اسے بیان کر، اس کا اظہار کر، اور اللہ نے مال کی شکل میں جو تجھے نوازا ہے اس مال کے ساتھ غریب پروری کر۔ یہ غریب پروری جو ہے اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں ایک طرف یعنی خود ان کی اپنے رہنے سہنے کو دیکھیں، ان کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھیں، ان کے زندگی گزارنے کے طور طریقے کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ کبھی ایک پینی بھی ان کی جیب سے کسی غریب کے لیے نہ نکلی ہو، لیکن جب مسلمان اللہ کے ان شعائر کو زندہ کرنے لگتے ہیں، جب دین اسلام کے احکام کو پورا کرنے لگتے ہیں تو ان کو اس طرح کی جو ہے وہ آئیڈیالوجی نظر آ جاتی ہے، اس طرح کا فلسفہ نظر آ جاتا ہے، اور وہ ان
جو اللہ کے احکام ہیں ان کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر جو ہے وسوسے اور شکوک و شبہات پیدا کرتے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ قربانی جو ہے یہ شاعر اللہ سے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، اللہ کے نبی جو ہے وہ مدینے میں 10 سال تک رہے، اور ہر سال جو اللہ توفیق دیتا اس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور جو ہے وہ یوم النحر کو 10 ذی الحجہ کو قربانی پیش کی۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توفیق ہوتی، اگر ایک جانور کی توفیق ہے تو ایک جانور پیش کیا، اگر 2 کی توفیق ہے تو 2 جانور پیش کیے، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی۔ 100 اونٹ اللہ کے حضور پیش کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور میرے عزیز بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر کو 10 ذی الحجہ کو جب آپ نے آخری حج کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کے میدان میں تھے، اور یہ اونٹوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ جو ہیں اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اونٹوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح فرما رہے ہیں، اور ہر اونٹ کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنی گردن آگے کرے اور اس کی پہلے باری آ جائے کہ نبی کے ہاتھوں جو ہے اللہ کے لیے وہ قربان ہو جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ 100 اونٹوں میں 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے قربان کیے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا مولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ 63 سال تھی، اور باقی جو ہے 37 اونٹ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے اونٹ قربان کیے، ہر اونٹ سے کچھ حصہ گوشت کا لیا اور اسے پکایا، خود بھی کھایا، اور صحابہ میں اور جو اس وقت حجاج تھے سب میں تقسیم کیا۔ فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ قربانی کے جانوروں کا گوشت، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور لوگوں کو بھی دو، جو دوست و احباب ہیں ان کو بھی دو، جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی دو۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، خود بھی کھاؤ اور جو فقیر ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سنت کے ساتھ یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بھی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، صحابہ نے کہا قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ قربانیاں ان کا فلسفہ کیا ہے، یہ ہم کیوں قربانی پیش کرتے ہیں، کیوں یہ جانور ذبح کرتے ہیں، ما هذه الاضاحی، یا رسول اللہ بیان فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ سورہ صافات میں فرماتے ہیں جب ہم نے ابراہیم کو بیٹے کی بشارت دی، بغلام حلیم، وہ حلم والا بیٹا، اور فرمایا فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اور جب وہ بیٹا 12-13 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اس قابل ہوا کہ وہ اپنے بابا کا جو ہے وہ کوئی تعاون کر سکے، کوئی ہیلپ کر سکے، اپنے بابا کا وہ بازو بن سکے، اس کا جو ہے وہ تعاون کر سکے، اللہ پاک فرماتے ہیں فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی اری فی المنام، بابا ابراہیم کو خواب آتی ہے، اور خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کی جو خواب ہوتی ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ دین ہوتا ہے، وہ شریعت ہوتی ہے، اور نبی کی خواب کے علاوہ کسی کی خواب شریعت نہیں ہوتی۔ آج لوگوں نے اپنے دین کی بنیاد خوابوں کے اوپر رکھی ہوئی ہے، فلاں ہستی کو یہ خواب آئی، فلاں بزرگ کو یہ خواب آئی، فلاں بزرگ نے خواب میں یہ کہا۔ کسی بزرگ کی بزرگی چاہے جتنی بڑی ہو، اس کو آنے والی خواب میں وہ جو حکم دیتا ہے اگر وہ دین اسلام کے خلاف ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس خواب کو دھتکار دینا چاہیے۔ کائنات میں صرف ایک ہی خواب حجت ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے، وہ اللہ کے نبی کی خواب ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا بیٹا اسماعیل
انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا کیا خیال ہے؟ فانظر ماذا تری، کیا خیال ہے؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر، بیٹا اتنا سعادت مند تھا، کہنے لگا ابا جان جو میرے اللہ کا حکم ہے، یا ابت افعل، اسے کر گزریے، ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کو مان لیا، بیٹا باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا، پیشانی کے بل، اس پیشانی کے اوپر جو ہے وہ زمین پہ لٹا دیا، چہرہ نیچے ہے، گردن یہ پیچھے والا حصہ جو ہے یہ اوپر ہے، تاکہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کے چہرے کے تاثرات کو نہ دیکھ سکے، بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے تاثرات کو نہ دیکھ سکے۔ اللہ فرماتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، اور جب بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، اللہ پاک نے فرمایا قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، ابراہیم تیرے بیٹے کی ضرورت نہیں تھی، تیرے بیٹے کا خون لینا، اس کی جان لینا یہ ہمارا مقصد نہیں تھا، میں نے تو تمہارے دل کا امتحان لینا تھا، تیرا بھی اور تیرے بیٹے کا بھی، اور تم نے جو حکم دیا گیا اسے سچا کر دکھایا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بلاء عظیم، یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس کے اوپر تم پورے اترے ہو۔ اور پھر فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے بدلے انہیں جو ہے وہ ایک فدیہ دیا، اور وہی وہ فدیہ جو ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ھذہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے بابا ابراہیم کی سنت ہے۔ اور آج جو ابراہیم کا ماننے والا ہے، جو ابراہیم کو اپنا باپ سمجھتا ہے، جو ابراہیم کی ملت سے ہے، جو ابراہیم کے دین سے ہے، جو ابراہیم کے طریقے سے ہے، جو جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا ہے، وہ اس سنت کو زندہ کرنے والا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں، اللہ اکبر، صحیحین کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضحى بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کالے رنگ کے مینڈے جو ہیں سینگوں والے، ان کی قربانی پیش کی، وسمى وکبر، اللہ کا نام لیا اور اللہ اکبر کہا، ووضع رجلہ علی صفاحہما، اور ان کے جو ہے ان کے دستی کے اوپر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ گھٹنا مبارک رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذبح فرمایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں سنن ابو داؤد کے اندر کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی، اور عید الاضحیٰ کے بعد فلما انصرف، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عیدگاہ سے باہر نکلے، اوتیا بکبشین، دو مینڈے جو ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیے گئے، فذبحہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذبح کیا، اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ بہت بڑا ہے، اللہم ھذا عنی وعن امتی من لم یضحی، اے میرے اللہ ایک مینڈا جو ہے یہ میری طرف سے تیرے حضور پیش کرتا ہوں، اور ایک مینڈا اپنی امت کے ہر اس فرد کی طرف سے پیش کرتا ہوں جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی تو اس وقت اپنی امت کو یاد رکھے ہوئے ہیں، اور یہ آج کی امتی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نبی کی امتی ہیں، وہ قربانی کے بارے میں اس طرح کی بکواس اور لغویات بولتے ہیں کہ آج قربانی کی ضرورت نہیں، آج جو ہے جانوروں کو قتل عام کیا جاتا ہے۔ وہ اس وقت گوشت کی ضرورت تھی، لوگ بھوکے مرتے تھے، لہذا اس وقت جو ہے وہ گوشت ان کو دیا جاتا تھا قربانی کی شکل میں۔ اب لوگوں کے فریج بھرے ہوئے ہیں، کیا ضرورت ہے اس قربانی کی؟ اس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت متواترہ ہے، اسے آگے بڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرمایا من کان لہ مال فلم یضحی، جس بندے کے پاس مال ہے، جس بندے کے پاس وسائل ہیں، جس بندے کے پاس اسباب ہیں، اور پھر وہ قربانی نہیں کرتا، اور دوسری روایت میں فرمایا فلا یقربن مصلانا، اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ
قربانی کی استطاعت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے اور عید کی نماز آ کے ہمارے ساتھ پڑھے، فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ میں آ کے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعۃ فلم یذبح، جس کے پاس استطاعت ہے، وسعت ہے، صاحب نصاب ہے اور پھر وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، اسے کوئی حق نہیں کہ وہ آ کے ہمارے ساتھ عید کی نماز پڑھے۔ جو مسلمان اس قربانی کا انکار کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا انکار نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام اور آپ کی اس حیثیت کا انکار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور جو قرآن مجید یہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں۔ آپ کی ہر ادا، آپ کا ہر طریقہ، آپ کا ہر عمل، آپ کی ہر سنت جو ہے وہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قربانی کے بارے میں ہمیں چیزیں بیان کی ہیں، اگر میں ان کو ذکر کروں تو بہت وقت چاہیے، لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا اجر اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ جب انسان اللہ کی توفیق سے قربانی اللہ کے حضور پیش کرتا ہے اور اس قربانی کا خون جو ہے وہ زمین میں بعد میں گرتا ہے اور اللہ پاک اس قربانی کو پہلے قبول کر لیتے ہیں، اور ابن آدم کا سب سے بہترین عمل جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو اللہ کے حضور قربانی پیش کرنا ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وسعت رکھی ہے، اللہ نے اس میں گنجائش رکھی ہے کہ یہ 10 ذی الحجہ کو بھی قربانی پیش کی جا سکتی ہے، 11 ذی الحجہ کو بھی قربانی پیش کی جا سکتی ہے، 12 ذی الحجہ کو بھی قربانی پیش کی جا سکتی ہے، اور 13 ذی الحجہ کو جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، ایام تشریق میں قربانی پیش کی جا سکتی ہے۔ اور ایک اور بات جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، یہ آج دوسری ذی الحجہ ہے، تو یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، بندے کا یہ ارادہ ہے کہ اس نے قربانی کرنی ہے، فَيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، اسے چاہیے کہ نہ وہ اپنے بال کاٹے اور نہ وہ اپنے ناخن کاٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ ان چیزوں کو نہ کاٹے، کیوں؟ یہ ایک اس کی حکمت کیا ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ہمارے کچھ بھائی اس وقت اللہ کی توفیق سے جو ہے وہ حج بیت اللہ کے لیے پہنچ چکے ہیں، کچھ پہنچ رہے ہیں، کچھ پہنچیں گے، لیکن جب وہ حاجی بیت اللہ کا حج کر رہے ہوتے ہیں، احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا کہ حالت احرام کے اندر وہ اپنا بال کاٹیں، اپنا ناخن کاٹیں۔ ان کو کچھ پابندیوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، ان کے اوپر کچھ پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ان حجاج بیت اللہ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اس سنت کو تازہ کر کے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو ہم نے اپنے بال بھی نہیں کاٹنے اور اپنے ناخن بھی نہیں کاٹنے، تو ہم بھی ایک طریقے سے ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ جو قربانیاں ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ شاعر اللہ ہے، اور یہ بہیمۃ الانعام یعنی کیمل، اونٹ، گائے اور یہ بھیڑ بکری جو ہے، دمبا وغیرہ، اس نسل سے جو ہے یہ جانور جو ہے اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ اور جیسے میں نے قرآن میں آیات آپ کے سامنے پڑھی، اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ انعام کے اندر قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے میرے نبی آپ اعلان کر دیں، اِنَّ صَلَاتِي یقیناً میری نماز، وَنُسُكِي اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ اور میرا زندہ رہنا، وَمَمَاتِي اور میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ کون اللہ رب العالمین؟ لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی ضریب نہیں، کوئی مثیل نہیں، کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں اپنے اللہ کے حکموں کا ماننے والا ہوں، میں اللہ کا مسلمان بندہ ہوں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ بلا من اسلم وجہہ للہ،
وَهُوَ مُحْسِنٌ، مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں دے دے، جو اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا لے، جو اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے مطیع کر لے، جو اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لے۔ اس کی ذات کے اوپر، اس کا یہ 5 6 7 فٹ کا جو جسم ہے، اس کے اوپر اگر حکم چلتا ہے تو صرف اس کے اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اس کی اس پیشانی سے لے کر اس کے پاؤں کے ناخن تک جو ہے وہ سارے جسم کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ کون اللہ؟ لا شریک اللہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، اور سورہ الکوثر کی میں نے تلاوت کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں 30ویں پارے میں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم نے عطا کیا ہے تجھ کو الکوثر، خیر کثیر۔ کوثر سے مراد صرف حوض کوثر نہیں ہے، حوض کوثر بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی کو جو کچھ دیا گیا ہے، اللہ کے نبی سے پہلے کائنات میں کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ اوتیت ولم یؤت احد من قبلی، اللہ کے نبی بار بار کہتے ہیں مجھے یہ اللہ نے عطا فرمایا اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا۔ اوتیت ولم یؤت احد من قبلی، مجھ سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے نہیں نوازا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب نبی ہم نے تجھے اتنا نوازا، جب ہم نے تیرے ذکر کو اپنے نام کے ساتھ ملا لیا، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ، ہم نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تمہیں اتنا عطا کیا کہ تو راضی ہو گیا۔ تو اتنا کچھ ملنے کے بعد اب کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ کے لیے نمازیں پڑھ، اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کے لیے تھینک یو بول۔ کس طریقے سے؟ فصلی، نماز پڑھ کے، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت کر کے، وانحر، اور اللہ کے لیے قربانی کر کے، وانحر اور قربانی کر کے، ان شانئک ھو الابتر، یقیناً تیرا جو دشمن ہے وہی نامراد ہے، اسی کا نام ختم ہونے والا ہے، اس کا کوئی نام لینے والا باقی نہیں رہے گا، وہ نامراد ہے، وہ برباد ہونے والا ہے، وہ ہلاک ہونے والا ہے۔ ان شانئک، جو تیرا دشمن ہے۔ اور ہم بھی اللہ کے نبی کے ماننے والے، اور ہمیں بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ قربانی جس طرح میں نے عرض کیا کیا ہے، یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، اور کائنات کے اندر صرف 2 نبی ایسے ہیں جن کے طریقوں کو اپنانے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ ایک ابھی میں نے آیت پڑھی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ایک ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ، جن کی ایک ایک ادا جو ہے ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کا ایک ایک طریقہ، آپ کا ایک ایک عمل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور دوسری ہستی کون سی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم لأبیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ سورہ ممتحنہ 28 پارہ۔ دوسری ہستی کون سی ہے جن کے ایک ایک عمل کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا گیا؟ وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ہستی ہے، اور ان کے وہ ایمان لانے والے، ان کے وہ ساتھی جنہوں نے سب سے پہلے توحید کے اوپر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا کلمہ پڑھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ساتھ دیا، اور ان کا توحید کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں سن لو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، جن کی پوجا کرتے ہو، جن کی پرستش کرتے ہو، جن کی ورشپ کرتے ہو، براء، ہم ان سے بھی بری ہیں، تم سے بھی بری ہیں، ہمارے تمہارے درمیان دشمنی ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان لے کے آؤ۔ یہ عقیدہ توحید یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ عقیدہ توحید حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جو اللہ کی مخلوق کے سامنے پیش کیا، اسی ایک عقیدے کی وجہ سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ایک ایک عمل کو آج حاجی کیا ہیں، اگر صفا مروہ کے درمیان وہ صحیح کرتے ہیں تو کیا خیال ہے حضرت حاجرہ یاد نہیں آتی؟ حضرت حاجرہ جو اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں چکر لگا رہی تھی،
جب میدان عرفات کے اندر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کے ترانے گاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لک لا شریک لک کے ترانے گاتے ہوئے وہ حجاج کن کی سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ، حضرت محمد الرسول اللہ، وہ منا و مزدلفہ، وہاں پہ قربانیاں، وہاں پہ جمرات کو رمی کرنا، یہ کن کی ادائیں ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ کی، محمد الرسول اللہ کی۔ اللہ اکبر میرے عزیز بھائیو، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے رہبر عطا کیے ہیں۔ اور جب اس مقتدا، مصطفیٰ، مجتبی، رہبر، ہادی، رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے جب آپ کوئی عمل کریں تو ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، کوئی آپ کو قدموں سے ڈگمگا نہ سکے، کوئی آپ کے دل کے اندر یہ خیال نہ پیدا کر سکے کہ یہ قربانیاں جو ہیں یہ جانوروں کا قتل عام ہے، یہ مال کا ضیاع ہے، یہ مال کو ضائع کرنا ہے۔ میرے بھائیو، یہ حضرت محمد الرسول اللہ کی سنت ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری قربانیاں قبول فرمائے۔ اور یاد رکھیے، یہ سنت زندہ رکھیے، اس سنت پہ عمل کیجئے، اس سنت کو جو ہے وہ قائم رکھیے۔ اگر کوئی بندہ اس ملک میں بھی یہ قربانی کرتا ہے تو انشاءاللہ اسے ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو اس سنت کو زندہ کرنے کا، یہاں لوگ جو ہے وہ بھول چکے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں جی یہاں گوشت بہت زیادہ ہے لہذا کیا ضرورت ہے یہاں قربانی کرنے کی۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، جہاں ضرورت مند ہیں وہاں بھی کیجئے، لیکن یہاں بھی سنت کو زندہ کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا سنتی میتتن، جو میری کسی ایسی سنت کو زندہ کرتا ہے جسے لوگوں نے بلا دیا ہے، جسے لوگ بھول چکے ہیں، لوگ فارغیٹ کر چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں، فرمایا وَلَهُ أَجْرُ مِئَةَ شَهِيدٍ، اللہ اس سنت کو زندہ کرنے والوں کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حضرات، دوسرے خطبے سے پہلے ایک ضروری اعلان ہے، وہ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ آج 2 ذی الحجہ ہے اور انشاءاللہ آنے والا جمعہ ہے جو ہے وہ یوم عرفہ کا ہوگا، حج کا ہوگا، اور انشاءاللہ اس دن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ روزہ رکھنا اس کا بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ ویسے بھی عام دنوں کے اندر بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن کم از کم یوم الاثنین یعنی منڈے اور تھرسڈے کا روزہ مس نہ کیجئے گا، یہ ضرور رکھیے گا۔ اگر یہ بھی آپ سے مس ہو جائے تو عرفہ کے دن کا روزہ مس نہ کیجئے گا، کیونکہ یہ ایک دن کا روزہ گزرے ہوئے سال کے روزوں کا گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور آنے والے سال کا اللہ پیشگی کفارہ بنا دیتے ہیں، تو اس کو مس نہ کیجئے گا۔ اور انشاءاللہ سیٹرڈے عید کی نماز ہوگی، اور انشاءاللہ ہمارا پہلی جو عید ہے ہماری اس مسجد کے اندر 6 o'clock انگلش میں خطبہ ہوگا، تو مسجد میں صرف ایک ہی عید ہوگی، 6 o'clock انشاءاللہ ارلی ان دا مارننگ جو ہے مسجد میں عید کی نماز ہوگی، اور اس کے بعد پھر ہم سب جو ہیں انشاءاللہ 9:30 بجے پارک کے اندر بلیک فیلڈ پارک جو ہے وہاں پہ ہم عید ان پاک جو ہے وہ ادا کریں گے۔ 9:30 بجے وہاں پہ عید ہوگی۔ ہم مسجد فرقان اور مسجد مکی جو ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے پارک کے اندر جو ہے وہ عید کی نماز ادا کرتے ہیں، تو وہ یہاں انشاءاللہ اجتماعی عید کی نماز ہوگی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم اغفر لهم وارحمهم انک انت الغفور الرحیم۔ یا شافی الامراض اشف امراضنا وامراض المسلمین، اللہم اشفهم بشفائک، اللہم داوهم بدوائک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اقم الصلاۃ۔